السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی، آج بات ہوگی کہ انسٹا پر عائشہ کی سٹوری نے ہوش اڑا کر رکھ دیے، اور سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے اس میں جو ہے نا اشارے ہیں، جنہوں نے عائشہ محترمہ کا یوز کیا، جنہوں نے عائشہ محترمہ کا دل توڑا، جنہوں نے عائشہ محترمہ کے وہ کہتے ہیں نا کہ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، تو کل ایک کیو این اے ویڈیو آئی تھی، اور ایک بندی جو ہے ایک بندے کی بغل میں بیٹھ کے ایک بات کرتی ہوئی نظر آئیں، سنائی دیں کہ میں نا اپنی بہن کے دل کے بڑے قریب ہوں، میں نا اپنی بہن سے بڑا پیار کرتی ہوں، میری بہن جو ہے نا میرا اس نے ساتھ دیا۔ تو اگر آپ کی بہن نے آپ کا ساتھ دیا، نہ صرف آپ کی بہن نے آپ کا ساتھ دیا بلکہ آپ کے پورے میکے نے آپ کا ساتھ دیا، یہاں پہ کریڈٹ تو پورے میکے کو جاتا تھا، لیکن اس ایک بہن کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہن تمہارے لیے ایک سٹینڈ لینے والی، تمہاری اچھی بری ہر چیز کو برداشت کرنے والی، اور تمہارے لیے سب سے لڑنے والی، اور اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے رشتوں کو بھی اس نے تمہاری خاطر اگنور کیا، بلکہ ان سے لڑائیاں مول لیں، اور وہ تمہاری خاطر اس نے بہت جو ہے نا اچھے اچھے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کیا۔ ٹھیک ہے، تو صرف تم نے اس کا نام لیا کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ بعد میں بھی میں نے اسی کو ہی استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ استعمال ہوگی تو باقی تو خود بخود ہی ہوں گے، کیونکہ وہ بڑی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ تو بس اسی کو میں نے مٹھی میں رکھنا ہے، اسی کو میں نے قابو میں رکھنا ہے، تو میرا کام چلتا رہے گا۔ تو اگر آپ واقعی میں سچی ہوتی، واقعی میں سنسیئر ہوتی، واقعی میں آپ اپنی بہن سے پیار کرتی ہوتی، تو آپ نے جو اپنے سیاں جی کو ساتھ بٹھا کے کیوں نے ویڈیو کی نا، وہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے سیاں جی کو شٹ اپ کال دیتی کہ خبردار آج کیوں نے ویڈیو میں تم نے میرے میکے والوں کے خلاف کوئی زہر اگلا، خبردار تم نے کوئی ٹونٹ مارا، خبردار تم نے کوئی مذاق کیا، اور اسپیشلی میری بڑی بہن کے خلاف اگر تم نے کوئی بھی بات کی، ٹھیک ہے، تو میں جو ہوں نا مطلب تم سے ناراض ہو جاؤں گی، یا میں وہ کلپ ایڈٹ کروا دوں گی، یا مطلب کہ کچھ بھی تم اپنے شوہر کو کسی بھی طرح سے سمجھا سکتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا شوہر جو تمہارے مرضی کے بغیر تمہاری بہن کی انسلٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میری مرضی نہیں ہوگی نا تو میرے شوہر کی جرت نہیں ہوگی میرے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے۔ ٹھیک ہے، یہ موقع تم خود دیتی ہو، تو پھر کاہے کی محبت کا دعویٰ، یہ تو پھر جھوٹ ہوا نا، یہ تو غلط بات ہوئی، آپ نے جھوٹ بولا۔ لیکن آپ کے سیاں جی تو کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے، جہاں پہ آپ کی پوری فیملی کو ذلیل کرتے ہیں ہر ایک ویڈیو پہ، وہیں پہ آپ کی بڑی بہن کو تو مطلب کہ بہت ہی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں نا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی آپ کی بڑی بہن کو بڈھی قرار دیا تھا، اور آپ کی بہن کی شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پورا خرچہ اٹھاؤں گا، تمہارے یہ عائشہ جو ہے وہ شادی کر لے، اور عائشہ بڑی ہے، تم سب بہن بھائی بار بار کہتے ہو عائشہ ہماری بڑی بہن ہے، عائشہ ہماری بڑی بہن ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ وہ بڑی ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ بھئی بندہ کسی کا لحاظ کر لیتا ہے، کسی کی عمر کا خیال کر لیتا ہے، کوئی بڑوں کا احترام ہوتا ہے۔ اس جاہل کو اس کے ماں باپ نے بڑوں کی رسپیکٹ کرنا نہیں سکھائی۔ تو بہرحال جی، اس کی اوپر تو بعد میں آتی ہوں میں، جو اس نے کیا پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بالکل بھی عائشہ کی فیور نہیں کر رہی۔ آج جو عائشہ کا دل ٹوٹا ہے نا، آج جو عائشہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، کل کیوں نے ویڈیو کے بعد ظاہری بات ہے جس بندی کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا خطرے مول نہیں لیے، اسی نے اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنی بہن کی انسلٹ کروا دی، تو دل میں پھر درد تو ہوتا ہے نا، جب چوٹ لگتی ہے تو درد تو ہوتا ہے نا، تو پھر جب درد ہوتا ہے تو انسان کہیں نہ کہیں تو اس کا اظہار کرتا ہے نا، پھر کہاں کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی آج کل کا دور میڈیا کا ہے، جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی سٹوریز لگاتے ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی آ کے کوئی انسٹا پہ، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے تو وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے اسی طرح کی سٹوریز لگا کے، سٹیٹس لگا کے، تو دل کی بات یہیں پہ ہوتی ہے آج کل۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو عائشہ نے سٹوری لگائی ہے اس کے پیچھے کوئی ایک کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے، اور ایک بندی کو گہری چوٹ لگی ہے جو وہ بتا رہی ہے، تو یہاں پہ میں قصور سارے کا سارا عائشہ کا بناؤں گی۔ اب عائشہ چیختی رہی، چلاتی رہی،
میں بہن بھائیوں کے لیے میں نے قربانیاں دیں، میں نے بہن بھائیوں کے لیے یہ کیا، میں نے بہن بھائیوں کے لیے وہ کیا. تو آج آپ کس مقام پہ کھڑی ہیں کہ آج آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ ہاں واقعی میں عائشہ جو کہتی ہے وہ سچ ہے. اور اس بات کی تصدیق آپ نے خود کی کہ آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کے لیے کبھی سٹینڈ نہیں لیا. یہ آپ نے خود اپنے منہ سے بولا کہ میں خود اب اپنے لیے سٹینڈ لوں گی، اب میں اپنا سوچوں گی، میں اب کسی کا نہیں سوچوں گی. ٹھیک ہے. جب آپ نے 100 لتر بھی کھا لیے، جب آپ نے 100 پیاز بھی کھا لیے اور آپ صرف 5 عورتوں کو بلیم کرتی رہیں، 5 عورتیں. آپ نے اپنے ارد گرد نہیں لوگ دیکھے جنہوں نے آپ کی مطلب کہ آپ کو ایکسپوز کیا، آپ کی ہر ویڈیو میں تذلیل کی، ہر ایک ویڈیو میں آپ کو ایکسپوز کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے بھی آپ کو کئی بار ایکسپوز کیا. آپ کی والدہ نے بھی کئی بار آپ کی برائیاں کی. میں اب کوئی پھوٹ نہیں ڈلوا رہی، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی والدہ سے لڑ پڑیں، لیکن ایک بات ہے نا، پھر آپ 5 عورتوں کو کیوں بلیم کرتی رہیں، کیوں کہتی رہیں کہ وہ ہیں. ہم تو نہیں تھے، ہم تو جو دیکھتے ہیں ہم تو اسی پہ بات کرتے ہیں. اب اب جب آپ کو صحیح سے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چانن ہو گیا، جب سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور میں کہتی ہوں وہی ہوا جو میں سوچ رہی تھی. کل سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور آپ نے واقعی میں انسٹا پہ آ کے بتا دیا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. اور یہ جو پیرنی کا لقب آپ کی بہن کو آپ کی ہماری سونو سسٹر نے دیا تھا نا، وہ کس لیے دیا تھا؟ کیونکہ آپ نے اپنی بہن کو پیرنی بنایا، اس کو سب کچھ بنایا، اپنا تن من دھن ہر ایک چیز، بڑے سے بڑا کانٹینٹ. کسی کی برتھ ڈے ہے تو آمنہ لائیو ود آمنہ پہ ہوگی، کسی کی پریگننسی ہے تو لائیو ود آمنہ پہ دکھائی جائے گی ہے. چلیں کچن ود آمنہ کے اوپر تو آپ لوگوں نے محنت کی، پوری فیملی نے. تو آمنہ کے سسرال والوں نے تو کہا نا بھائی الگ رہو، ہمارے سے نہیں یہ جھنڈٹ ہوتے کہ سارا دن وہ کوکنگ کی ویڈیو شوٹ کرو، پھر ولاگ کے لیے اٹھا لو کیمرہ، تو ہم سے تو نہ ہو پائے گا. آپ اپنا الگ اپنا جو ہے نا سیٹ اپ بنائیں، ہمیں سکون سے زندگی گزارنے دیں. تو ساری مشکلات کس نے سہی؟ آپ نے، آپ کے گھر والوں نے، اپنی بہن کے چینل کو آگے لے کے جانے کے لیے. کیونکہ ماں باپ کی تو خواہش ہوتی ہے ہماری اولاد ترقی کرے. تو چلیں آپ کے پیرنٹس نے آمنہ کا ساتھ دیا، غلط نہیں کیا، لیکن آمنہ ایک سیلفش عورت ہے. ٹھیک ہے. اس نے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، آپ لوگوں کی عزت نہیں بنائی اس نے سسرال میں. آپ کے سارے سسرال والے آپ کو پڑ جاتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ یہ کوکاف کا جن. تو انہوں نے آپ کے بہن کے سسرال والوں نے تو جان چھڑائی. تو پھر کچن ود آمنہ میں بھی آپ پوری فیملی کی محنت تھی، خاص طور پہ بلال تو اونر تھا، آمنہ بلال عائشہ ان کی. تو لائف ود آمنہ میں بھی 100% جو میں کہتی ہوں نا ساتھ دیا، وہ آپ لوگوں نے دیا. مطلب کہ عائشہ اور آمنہ کی فیملی، جس میں بلال ویڈیو ایڈیٹنگ، ویڈیو شوٹنگ، جب بلال کی ضرورت تھی 2 سال پہلے تک سارا کچھ بلال دیکھتا تھا. مفت کا ایڈیٹر، مفت کا کیمرہ مین، کہیں بھی جانا ہے بلال نے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے. کانٹینٹ کون دیتا تھا؟ عائشہ دیتی تھی. تو لائف ود آمنہ کو یہاں تک پہنچانے والا کون تھا؟ لائف ود عمیر کو یہاں تک پہنچانے والا کون تھا؟ آپ ان کی جا کے ویڈیوز دیکھیں، آپ کو سارا جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ یہ آمنہ اور عمیر نے جتنا کمایا وہ کس کی وجہ سے کمایا؟ عائشہ کی وجہ سے. وہ ٹھیک کہتی ہے میں نے دوسروں کے لیے کیا، مومنہ نے بھی کیا، لیکن مومنہ نے کوئی مطلب کہ اس کا وہ سین نہیں تھا. وہ عائشہ نے اپنی مرضی سے جتنا اس کو کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی کرتی رہی. اس کا ایک ہی گھر میں رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو کانٹینٹ دیتی تھی. لیکن آمنہ صرف ان کو یوز کرتی رہی، ان کو یوز کر کے آگے بڑھتی گئی. ٹھیک ہے. اور بہن کی تذلیل بھی کرواتی گئی ساتھ. اب جی یہ مقام آ چکا ہے کہ اگلی نے چلیں اچھی بات ہے، ڈریم ہاؤس ایک چھوڑ دو بنا لیں، 4 بنا لیں ہماری طرف سے، لیکن کم از کم ان کو کریڈٹ تو دینا، ان کی عزت تو بنائے نا اپنے سسرال میں. اپنے شوہر، اس کا یہ شوہر نکما، کبھی آپ نے دیکھا اپنے باپ سے ایسے مذاق کرے جس طرح یہ علی سے کرتا ہے؟ علی بھی تو بڑا ہے نا اس سے. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں سے ایسے مذاق کرے یا ایسے جس طرح یہ اپنی ساس اپنی سالیوں سے کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں کرے گا. وہاں پہ یہ بڑے صبر اور سگڑ اور بڑے سمجھدار اور فرمانبردار اولاد بنے ہوئے ہیں. یہ پھپھے کٹنی زنانی اس کی تبھی باہر آتی ہے جب یہ آمنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی سالیوں کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اب جب چوٹ لگی ہے نا، تو اب ہوش آیا ہے کہ میں نے تو بہت غلط کیا تھا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تو غلط لوگوں پہ اعتماد کیا، مجھے تو اپنوں نے ڈنگ مار دی، مجھے تو اپنوں نے ڈس لیا.
تو پھر جا کے بلال یاد آیا، کیونکہ بلال ہی واحد ایک بندہ ہے جو اس کے زخموں پہ مرہم رکھے گا، اور وہ رکھے گا، وہ ایسا ہی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمیر جو ہے وہ جدی پشتی امیر ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آمنہ کے بغیر یہ زیرو ہے، زیرو۔ اور اب اگر عائشہ ان کی لائف سے نکل جاتی ہے، اب اگر مائکہ اس کی لائف سے نکل جاتا ہے آمنہ، تو بھی آمنہ بھی زیرو ہے۔ آمنہ کی بھی جو پاور ہے، آمنہ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے مائکے اور بہنوں کی وجہ سے ہے، بھائیوں کی وجہ سے ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی بھائیوں کو، حالانکہ اس نے خود بول دیا میری مریم اور علی سے نہیں بنتی، لیکن اپنی بھابھی کی پریگننسی کیش کرنے کے لیے کھانے بنا کے پہنچ گئی نا۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس نے پہلے بھی بھابھیوں کی پریگننسیاں کیش کی ہوئی ہیں، سمینہ کی بھی کی اس نے، سمینہ کی فرسٹ پریگننسی اسی نے کیش کی۔ بلال اگر اتنا برا ہوتا تو اس کو منع کرتا نا۔ اب جب سیکنڈ پریگننسی تھی تو میری بہن بتا رہی تھی ایک مجھے کامنٹ میں کہ بلال نے کہا کہ اب ہم وہ حرکت نہیں کریں گے جو ہم نے پچھلی بار کی تھی، اب ہم اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو عائشہ سے میں یہ کہوں گی، عائشہ محترمہ میری کوئی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ بندہ کسی کو اس حد تک نہ چاہے، اس کو اس کی پوجا شروع کر دے، اس کے لیے باقی رشتوں کو ٹھکرا دے، باقی رشتوں کے تقدس کو پامال کر دے۔ ابھی جو تم نے مریم کے ساتھ کیا، مریم نے بہت برا کیا، ہم نے جتنا کرٹیسائز کیا مریم کو شاید ہی کسی نے کیا ہو، لیکن یہاں پہ میں تمہیں ٹھیک نہیں کہوں گی جو تم نے اپنی بہن کے خلاف جا کے اس کے سابقہ سسرال والوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ پہلے تم چپ تھی، تو جب تمہاری آڈینس تمہیں کہہ رہی تھی تم نہیں بولی بہن کے حق میں، یا بہن کی غلطی بھی تھی تو تمہارا کام تھا ایک سلیقے طریقے سے ویڈیو بناتی اور سارا مدعا جو ہے رکھتی سوشل میڈیا پہ کہ غلطی ہوگی ہماری بہن سے، اور بہن کا ساتھ دیتی، ٹھیک ہے۔ تم نے کیا کیا؟ اینڈ پہ آ کے تم نے گند گول دیا۔ پہلے تم مریم کے ساتھ دے رہی تھی تھوڑا بہت، اینڈ پہ آ کے تو کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور کبھی بھی اتنا بھی بہن بھائیوں کے اوپر نہیں ڈل جانا چاہیے کہ انہیں پوجنے لگ جائیں، ہیں ان کو اپنا پیر مان لیں، مرشد مان لیں، وہ تم لوگوں کو کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، اور تم لوگ جو ہو بس بیٹھے رہو ان کے سامنے اور کرتے رہو ان کی پوجا اور کرتے رہو ان کی خدمتیں، ان کی خوشامدیں۔ تو ایویں نہیں پیرنی نام رکھا، تم نے پیرنی بنایا نا اپنی بہن کو، ہر بڑا کانٹینٹ اس کی جھولی میں ڈالا، اماں کی برتھ ڈے، ابا کی برتھ ڈے، اور پتہ نہیں کس کس کی گود بھرائیاں، اینیورسریاں، سارا کانٹینٹ آمنہ کیش کرتی رہی ہے۔ کیا برا کیا بلال، سمینہ اور عائشہ نے اور ان کی والدہ نے آمنہ کے ساتھ؟ کچھ برا نہیں کیا، لیکن آپ نے کبھی دیکھا بلال کا ذکر آتے ہی کیسے اس کے منہ کے اوپر جو ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں اس کے چہرے کی، کیونکہ وہ کسی اور کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس کے مد مقابل اس وقت صرف بلال ہے۔ بلال، یہ عائشہ بھی جانتی ہے، اسی لیے عائشہ نے اب اپنے زخموں کو سہلانے کے لیے، اس پہ مرہم رکھنے کے لیے، میں نے جیسے کہا بلال کو بلایا۔ اور میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ عائشہ اپنی عزت کرنا خود سیکھو۔ جب انسان ایک ایسی جگہ پہ بار بار جاتا ہے نا جہاں پہ اس کی عزت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو لوگ ایسے ہی پھر ٹھڈے مارتے ہیں، پھر ایسے ہی ہلکا لیتے ہیں، جیسے تمہارا بینوئی ہلکا لیتا ہے نا۔ تم اپنے بینوئی پہ مر مٹ جاتی تھی، مجھے پتہ ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب تم لوگ ناشتہ لے کے گئے تھے تم ایسے ہی اپنے بینوئی کی بغل میں بیٹھی تھی، جیسے اس دن بلال کے ساتھ تم بیٹھی تھی سمینہ نے جب ڈنر بنایا تھا، اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا، دیکھنے والوں کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے تمہاری شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تم اتنی فری ہو رہی تھی، تم نے اتنا اس کو سر پہ چڑھایا، اتنا تم نے ان کو مطلب کہ جیسے میں نے کہا کہ پیر و مرشد مانا، کہ آج وہ تمہاری ذرا سی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے شور کو، تمہاری بے عزتی سن لی اس نے، تمہاری بہن نے، لیکن اس کو شٹ اپ کال تک نہ دی۔ یہ تمہاری عزت ہے تمہاری بہن کی نظروں میں، یہ تمہاری عزت ہے جن کے لیے تم نے پتنی زمین آسمان ایک کر دیے، کتنے لوگوں سے تم نے لڑائی مول لی، کتنی بار تم آ کے، ابھی جو تم نے ہمیں چھیڑا اور پیرنی سے بھی دھمکیاں لگوائیں، خود بھی دھمکیاں دی تم نے، کیا تم نے اپنے لیے دی، امی کے لیے دی؟ نہیں، نہ تم اپنے لیے آئی نہ امی کے لیے۔ اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ماں کے لیے نہیں آئی تھیں، وہ صرف آئی تھی اپنے شور کے لیے، کیونکہ اس کے شور نے بولا ہوگا کہ ان عورتوں کو چپ کراؤ جو مجھے پھپھی کٹنی زنانیوں کا لقب دیتی ہیں، تو ہم تو دیں گے، وہ ہے اس طرح کا، زنانیوں کے منہ لگتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو، بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ۔ تو میں تو یہ کہوں گی عائشہ محترمہ، جہاں بار بار بے عزتی ہو نا وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اور میں تم لوگوں کی پھوٹ نہیں ڈلوا رہی، لیکن ہر چیز جو نا ایک بیلنس میں اچھی لگتی ہے۔ جب وہ
کسی کہتے ہیں نا کسی خاندانی کو کسی بندے کو پرکھنا ہو نا ہے تو اس کو نا ذرا حد سے زیادہ عزت دے کے دیکھو. تو وہ کیا کہتے ہیں بڑے بزرگ, اصلاں نال جی نیکی کریے تے نسلاں تائیں نہیں بھول دے, بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے. تمہارے ساتھ یہی ہوا ہے. تم نے ایک بندے کو حد سے زیادہ عزت دی بہن کے لیے, تو اس نے تمہارے خلاف ہی الٹی چالیں چلنا شروع کر دی, تمہاری پوری فیملی کے خلاف الٹی چالیں چلنا شروع کر دی, اور تم صرف بہن کی اندھی محبت میں سب کچھ دیکھتی رہی. جب تک اپنی عزت خود نہیں کرو گی نا تمہاری کوئی بھی عزت نہیں کرے گا. جب تم اپنے سے خود پیار نہیں کرو گی نا تو تم سے کوئی بھی پیار نہیں کرے گا. جن بہن بھائیوں کے لیے تم نے قربانیاں دی آج وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. کسی نے آ کے تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لیا, کسی نے تمہارے حق میں بات نہیں کی. تو سوچو پھر ہے کہ تمہارا کوئی سگا نہیں ہے. تمہارے ساتھ اگر کسی نے کھڑے ہونا ہے نا تمہارا بھائی ہے, تمہارے بھائی ہیں, تمہاری بھابیاں ہیں. تمہارا کام ہے اپنی بھابیوں اور اپنے بھائیوں سے اپنے تعلقات اچھے بنا کے رکھو, نہ کہ غیروں سے. ہاں تمہاری بہن کے وہ ہیں تو وہ کرے نبھائے اپنے رشتے. تمہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا کہ اپنی بہن کے لیے اپنی تذلیل کرواتی پھرو. باقی بہن سے تمہارا ہے پیار تو کرو, لیکن اپنی ایک عزت بناؤ. اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ تو میں تو دکھ تو مجھے ہوا کسی حد تک کہ تم واقعی میں تمہارا تو کوئی بھی سگا نہیں نکلا. نہ مومنا, نہ علی, نہ تمہاری ماں, نہ مریم, نہ پیرنی, نہ کوکاف کا جن. تو کیا مطلب کہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر بلال تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو آمنہ تمہیں سنبھالے گی؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا. نہیں سنبھالے گی, کبھی بھی نہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو تمہارے ساتھ سنسیئر ہیں نا, جو تمہاری محبت کی قدر کرتے ہیں, ان کی قدر کرو. ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بناؤ جن کے ساتھ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. صحیح ہے؟ تو بہرحال جی یہ تھا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اور عائشہ کے لیے مجھے برا تو لگا, لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ اس میں قصور سارا عائشہ محترمہ کا اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.